السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، سبق آمیز، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے ہی اچھے قرآن و حدیث کے واقعات سننے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوہڑی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالی نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوہڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ، اچھی چمڑی، کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ بیان کیا کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری دور ہو گئی، اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم پسند کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ، یا اس نے گائے کہی۔ اسحاق بن عبداللہ کو اس سلسلے میں بھی شک تھا کہ کوہڑی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ مال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ بیان کیا گیا کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے بجائے عمدہ بال آ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ گائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتے نے اس سے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی۔ پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں دے دے۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکریاں دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے، اور یہاں تک کہ کوہڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے بھی اس کی وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریاں اس کی وادی بھر گئی۔ دوبارہ فرشتہ اسی اپنی شکل میں کوہڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت ہی مسکین و فقیر آدمی ہوں۔ سفر کے تمام اسباب میرے سے ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھا چمڑا اور اچھا مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میرے ذمہ حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ کیا تمہیں کوہڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر قلاش تھے، پھر تمہیں اللہ تعالی نے یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی، اور اس نے بھی وہی کوہڑی والا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اور اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اپنی اسی پہلی صورت میں، اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں ہے، تو میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اور تمہاری بینائی واپس دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو،
یہ تو صرف ایک امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ پاک ناراض ہے۔ اور یقیناً آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ جس کے پاس رزق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے باپ دادا کا ہے، یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں اس کو اللہ کی راہ پر خرچ کیوں کروں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا دیا ہوا مال اپنی راہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔